بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر عمل کے لیے اس کے آداب ایسے ہی ہیں جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے۔ صحابہ اور صحابیات کی یہ صفات تھیں کہ جب بھی دین کی بات کو سنتے تھے دو کیفیت کے ساتھ سنتے تھے، ایک طلب کی کیفیت ہوتی تھی، ایک ادب کی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کس بڑے کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بعضی قوموں کا حشر اسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور ہوگا، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ ان پہ رش کریں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے مختلف قوم والے، مختلف قبیلوں والے، مختلف زبانوں والے ایک جگہ جمع ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا بیٹھنا، جمع ہونا، اللہ کے راستے میں نکلنا، شب گزاری کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ اس محنت کی کڑی ہے جس محنت کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا کرتے تھے، اور یہ ایسی بابرکت مجالس ہیں جن کے خاتمے پر فرشتوں کے ذریعے اعلان ہوتا ہے کہ تم سب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف چلو۔ ساری کی ساری کامیابیاں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اور ساری کی ساری چیزوں کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ چیزوں کو بنانے والے بھی اللہ پاک ہیں اور حالات کو لانے والے بھی اللہ پاک ہیں۔ چیزوں کو بنانے میں، حالات کو لانے میں اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ ہی کے حکم سے، ارادے سے، قدرت سے ہوا۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے چاہنے، قدرت، ارادے سے ہو رہا ہے۔ آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کے چاہنے، قدرت اور ارادے سے ہوگا۔ عزت، ذلت، زندگی، موت، خیر، شر، بیماری، شفا، نفع، نقصان، کامیابی، ناکامی، سب اللہ رب العزت کے چاہنے، قدرت اور ارادے کا نام ہے۔ جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، جتنی مخلوقات نظر نہیں آ رہی ہیں، جتنے نظامات نظر آ رہے ہیں، جتنے نظامات نظر نہیں آ رہے، سب کے خالق بھی اللہ رب العزت ہیں، سب کے مالک بھی اللہ رب العزت ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ ہر مخلوق پر، ہر نظام پر اللہ کا مکمل تصرف، کنٹرول ہے۔ جس طرح تمام چیزیں بننے میں اللہ کے حکم کی، قدرت کے، ارادے کی محتاج ہیں، اسی طرح نفع دینے میں یا نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی، قدرت کے، ارادے کی محتاج ہے۔ زمین غلہ دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ غلہ دینے میں زمین کے محتاج نہیں۔ اللہ چاہیں گے زمین سے غلے آئیں گے، اللہ چاہیں گے بغیر زمین کے غلے آئیں گے۔ سورج روشنی دینے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ روشنی دینے میں سورج کے محتاج نہیں۔ اللہ چاہیں گے سورج سے روشنی آئے گی، اللہ چاہیں گے بغیر سورج کے روشنی آئے گی۔ سواری منزل پر پہنچانے میں، کھانا بھوک مٹانے میں، پانی پیاس بجھانے میں، ہاتھ پکڑنے میں، کان سننے میں، زبان بولنے میں، آنکھ دیکھنے میں، ہر چیز اپنے اندر سے نفع دینے میں یا نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی، قدرت کے، ارادے کی محتاج ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی بھی مخلوق کے اندر سے، کسی بھی نظام کے اندر سے نفع دینے میں، نقصان دینے میں نہ مخلوق کے محتاج ہے نہ نظام کے محتاج ہے۔ اسلام آباد کا اجتماع ہو رہا تھا تو ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو بیان میں بات کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ بیان میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت انسان تجربے پہ زندگی گزار رہا ہے، مشاہدے اور تجربے پہ زندگی گزار رہا ہے۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے۔
مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، سواری پر بیٹھتے ہیں منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، پانی پیاتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، آنکھ دیکھتی ہے۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، پاؤں چلتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ انسان کا مشاہدہ اور تجربہ اس وقت غلط ہو جاتا ہے جب انسان کا جسم موجود ہوتا ہے، اس کے اندر سے اللہ کا امر نکل جاتا ہے، ہاتھ موجود ہوتے ہیں پکڑتے نہیں ہیں، کان موجود ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں، زبان موجود ہوتی ہے بولتی نہیں ہے، آنکھ موجود ہوتی ہے دیکھتی نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اس کا مطلب ہے آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے، زبان نہیں بولتی بلکہ اللہ کا حکم بولتا ہے، کان نہیں سنتے بلکہ اللہ کا حکم سنتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ تو وہ ہیں جب سورج کو دیکھتے ہیں تو چاند سے غافل نہیں ہوتے، چاند کو دیکھتے ہیں ستاروں سے غافل نہیں ہوتے، ستاروں کو دیکھتے ہیں سیاروں سے غافل نہیں ہوتے، سیاروں کو دیکھتے ہیں تو زمینی مخلوق انسان سے غافل نہیں ہوتے، افغانستان والوں کو دیکھتے ہیں تو انگلستان والوں سے غافل نہیں ہوتے، انگلستان والوں کو دیکھتے ہیں پاکستان والوں سے غافل نہیں ہوتے، انسانوں کو دیکھتے ہیں چونٹیوں سے غافل نہیں ہوتے، چونٹیوں کو دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں میکائیل علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے، میکائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں مچھلیوں سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تو وہ ہیں جو زندہ میں سے مردہ کو پیدا کر دیں، مردہ میں سے زندہ کو پیدا کر دیں، بغیر باپ کے پیدا کر دیں، بغیر ماں کے پیدا کر دیں، چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیں۔ اللہ تو وہ ہیں جو آپ کو گلے گلزار بنا دیں، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر کے دکھایا۔ اللہ تو وہ ہیں جو پانی کے اندر سے راستے بنا کر دکھائیں، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کر کے دکھایا۔ اللہ تو وہ ہیں جو انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرا دیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے مبارک سے اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تو وہ ہیں جو لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح پگھلا دیں، جیسے اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر کے دکھایا۔ اللہ تو وہ ہیں جو مچھلی کے پیٹ کے اندر پال کے دکھائیں، جیسے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی پیٹ میں پال کے بھی حفاظت بھی کی اور پیٹ میں پال کے بھی دکھایا۔ اللہ تو وہ ہیں جو کنویں کے اندر حفاظت کر کے دکھائے، جیسے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اللہ تو وہ ہیں جو پہاڑوں میں سے سونا نکال دے، پیٹرول نکال دے، چاہے تو زندہ اونٹنی نکال دیں، جیسے اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کے ساتھ کر کے دکھایا۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ کی ذات کریم ذات ہے، اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، اللہ کی ذات سمجھ ذات ہے۔ سمجھ وہ ہوتا ہے جس کا کام ہر کسی کے بغیر بن جائے اور کسی کا کام بھی اس کے بغیر نہ بنے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان میں یہ بات فرماتے تھے کہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے قیامت میں ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ہمارا حساب کتاب تو اللہ رب العزت لیں گے۔ بدو نے کہا پھر تو مشکل کی بات نہیں۔ آپ نے جواب کو سن کر تعجب سے پوچھا کہ تم نے یہ جواب کیوں دیا؟ کہا اللہ کی ذات کریم ذات ہے، کریم وہ ہوتا ہے جب کسی پر قابو پالے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، ایسا کریم ہے کہ 70 سال کا بوڑھا 40 سال تک اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے عبادت کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ یا صنم یا صنم یا صنم، نیند کے جھونکے میں یا صنم کی جگہ یا سمد نکلا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لبیک۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ غلطی سے
غلطی سے صنم کی جگہ سمد نکل گیا ہے، غلطی سے صنم کی جگہ سمد نکل گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر صنم بھی جواب نہ دے اور سمد بھی جواب نہ دے، پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، مولانا ایک دن بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص بہت ہی گناہگار تھا، اتنا گناہ اس نے کیے کہ علاقے کے لوگوں نے اس کو ملک بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا، جنگل میں بھیج دیا۔ اب وہ جنگل میں اپنی بقایا زندگی گزار رہا تھا، موت کا وقت آیا، موت کا وقت۔ تو اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے دوستی کی۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ نے معاف بھی کیا، اپنا دوست بھی بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اور اس کی جب روح قبض ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، جنگل میں ہمارے دوست کی میت پڑی ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کرو کہ جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ ایک بہت بڑا مجمع جنگل میں آیا، دیکھا تو وہی گناہگار تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ موسیٰ، یہ گناہگار اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، بات کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے مجھ سے بات کی، مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے دوستی کی۔ اے موسیٰ، میرے جلال کی قسم، یہ اس وقت ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے معافی مانگتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ میرے دوستو بزرگوں، مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ، اس مجلس میں خود بیٹھا تھا، بیان تھا یا تعلیم تھی، فرمانے لگے کہ ایک بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص بہت گناہگار تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو علاقے کے لوگوں نے اس کو نہلانے سے، کفن پہنانے سے، نماز جنازہ پڑھانے سے اور دفنانے سے انکار کر دیا۔ پڑوسی کو خیال آیا کہ تھا تو گناہگار لیکن تھا میرا پڑوسی۔ اس کی میت کو اپنی سواری پہ رکھا اور اس شہر سے اس شہر لے کے جانے لگا، اس علاقے سے اس علاقے لے کے جانے لگا کہ وہاں کے لوگوں سے مدد لوں گا اور پھر اس کو نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے اور دفنا دیں گے۔ راستے میں جا رہے تھے تو ایک بدو ملے، بدو نے معاملہ پوچھا، انہوں نے سارا معاملہ بتایا۔ بدو نے کہا چلو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، نہلایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، دفنائی، اور بدو نے دعا کی اور سب چلے گئے، دونوں چلے گئے۔ رات کو پڑوسی نے دیکھا کہ جنت ہے، باغات ہیں، محلات ہیں، اور ایک محل کے اونچے درجے پر یہ جو گناہگار آدمی تھا، جو اس کا پڑوسی تھا، جس کو دفنایا گیا تھا، وہ وہاں ہے۔ اس کو پوچھا، بھائی تمہیں اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ تم تو بہت گناہگار تھے۔ وہ کہنے لگا کہ جو بدو تھا نا تمہارا، جس نے میرے کو دفنانے میں تمہارا ساتھ دیا، اس نے میرے لیے دعا کی۔ جب اس نے دعا کی تو اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا، میرے مقام کو تبدیل کیا۔ صبح اٹھ کے بدو کے پاس گئے اور بدو سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا تھا؟ کہا جب تم نے کہا گناہگار ہے، کوئی دفناتا نہیں، میں نے تمہارا ساتھ دیا، پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سب کہتے ہیں گناہگار ہے، لیکن یا اللہ اگر یہ میرا مہمان ہوتا تو میں اس کو اونٹ کاٹ کے کھلاتا، اب یہ تیرا مہمان ہے، تو جان تیرا کام جانے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا تو اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، یقین بنتا ہے۔ وہ ایک قاری صاحب تھے نا، ان کے پاس ایک بکری تھی، بکری تو 3 ٹھگوں نے سوچا
کہ اس بکری کو ہم کیسے اپنے پاس لے جائیں. تو ایک راستے میں کھڑا رہا، پھر تھوڑے فاصلے پہ دوسرا کھڑا رہا، پھر تیسرے فاصلے پہ کھڑا رہا. وہ قاری صاحب بکری لے کے جا رہے تھے تو پہلے ٹھگ نے کہا، یہ قاری صاحب خیریت تو ہے، کتے کے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی یہ کتے کا بچہ نہیں ہے، بکری کا بچہ ہے، یہ بکری ہے، تم کہہ رہے ہو کتے کا بچہ ہے. اور غصہ کر کے آگے چلے گئے. تھوڑا آگے گئے تو دوسرا ٹھگ کھڑا تھا، اس نے بھی یہی بات کی، قاری صاحب خیریت تو ہے، کہ کتے کے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو، کپڑے خراب ہوں گے، ناپاکی ہوگی، نماز نہیں پڑھ سکو گے. بھائی یہ بکری کا بچہ ہے، کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کہا قاری صاحب یہ بکری کا بچہ نہیں، کتے کا بچہ ہے. تھوڑا اور آگے گئے تو ایک تیسرا ٹھگ کھڑا ہوا تھا، ان کا دوست، اس نے بھی وہی بات کی، قاری صاحب خیریت تو ہے، یہ کتے کے بچے کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اب قاری صاحب جو ہے نا وہ پریشان ہوئے کہ یہ کتے کا بچہ ہے کہ بکری کا بچہ ہے، اور اس بکری کے بچے کو انہوں نے چھوڑ دیا. کہ میرے دوستو بزرگو، ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے ہونے کو بولتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. دکان سے نفع نہیں آتا، اللہ کے حکم سے نفع آتا ہے. کاروبار سے ہم نہیں پلتے، اللہ کے حکم سے پلتے ہیں. نوکری سے ہم نہیں پلتے، اللہ کے حکم سے پلتے ہیں. لیکن میرے دوست بزرگوں، جب باہر نکلتے ہیں نا باہر، تو دکان کہتی ہے کہ نہیں مجھ سے پلتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ سے پلتے ہیں، اللہ پالتے ہیں. تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو نوکری کہتی ہے مجھ سے پلتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں تم سے نہیں پلتے. پھر تیسری جگہ جاتے ہیں تو کاروبار کہتا ہے مجھ سے پلتے ہیں. پھر آخری میں میرے دوست بزرگوں، بار بار دعوت نہ دینے کی وجہ سے آدمی کہتا ہے میں دکان سے پلتا ہوں. صحابہ جو تھے نا، صحابہ، کہ میں نے اللہ کی جتنی تعریف کی نا، یہ صرف زبان کے بول ہیں، زبان کے بول، دل کا یقین نہیں ہے. صحابہ دعوت دیتے تھے، یقین بنا ہوا تھا، عمل بنا ہوا تھا، اللہ کی براہ راست مدد تھی. ہر جگہ دعوت دیتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں داخل ہوئے تو دیکھا بازار کے اندر ایک شیر کھڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں. آگے بڑھے اور شیر کو تھپڑ ماری کہ اگر اللہ نے نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا ہے تو نقصان پہنچاؤ، ورنہ یہاں سے جاؤ. میرے دوستو بزرگوں، 100% شیر کے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت موجود تھی، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شیر کے اندر سے نقصان پہنچانے کی طاقت کو سلب کر لیا. مدینے کے اندر آگ نکل آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جاؤ آگ کو بجھاؤ. دعوت دیتے تھے، یقین بنا ہوا تھا، عمل بنا ہوا تھا، اللہ کی براہ راست مدد تھی. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جہاں سے آگ نکلی تھی اللہ اکبر کرتے ہوئے اسی آگ کو جہاں سے نکلی تھی اسی جگہ واپس ڈال کے آ گئے. میرے دوستو بزرگوں، 100% آگ کے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت موجود تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی دعوت کے یقین کی وجہ سے اللہ نے اس آگ کے اندر سے نقصان پہنچانے کی طاقت کو سلب کر لیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار، سامنے ان کا دوست، دشمنوں کی طرف سے بھی ان کا دوست، وہ کافر تھا. وہ کہنے لگا اے خالد، آج ہماری تلواریں ایسے زہر میں ڈوبی ہوئی ہیں، تمہیں چھوئیں گی تم اسی وقت مر جاؤ گے. دعوت دیتے تھے، یقین بنا ہوا تھا، عمل بنا ہوا تھا، براہ راست اللہ کی مدد تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں اس زہر کو پی لوں کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا خالد، ہم کہتے ہیں تمہیں یہ چھوئیں گی تم اسی وقت مر جاؤ گے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء والی دعا پڑھی اور میرے دوست بزرگوں اس زہر کو پی گئے. 100% اس زہر کے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت موجود تھی، لیکن صحابہ کے یقین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس زہر کے اندر سے نقصان پہنچانے کی طاقت کو سلب کر لیا.
میرے دوستو بزرگوں، یہ جتنے وعدے ہیں نا کتابوں میں، یہ نماز کے اہتمام پر وعدے ہیں، نماز کا اہتمام پر وعدے ہیں۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن عادتاً پڑھتے ہیں، صحابہ جو ہے نا عبادتاً پڑھتے تھے۔ آج ہمارا وقت ہو جاتا ہے، خود بخود اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، یہ عادتاً نماز ہو گئی ہے۔ صحابہ جو تھے نا وہ عبادتاً نماز پڑھتے تھے، عبادتاً نماز پڑھتے تھے۔ کتابوں میں جتنے وعدے ہیں نا یہ اہتمام نماز پر وعدے ہیں۔ اہتمام نماز پر دنیا کے اندر رزق کی تنگی کو دور کیا جائے گا۔ اہتمام عمل پر قبر کے اندر عذاب سے بچایا جائے گا۔ اہتمام عمل پر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اہتمام نماز پر اللہ رب العزت پولیس رات پر سے بجلی کی تیزی سے گزاریں گے۔ اہتمام عمل پر، اہتمام نماز پر اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت پڑتی تھی تو ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہے؟ جی ہاں پیٹ میں درد ہے۔ عرض کیا جی ہاں پیٹ میں درد ہے؟ کہا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ پر پانی کی ضرورت پڑی، 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی اور بادل کو منگوا لیا۔ بادل آیا اور ان کے باغ پر برسا اور واپس چلا گیا۔ خادم سے کہا سواری لو اور دیکھ کر آؤ کہاں کا بارش ہوئی، کہاں کا بارش ہوئی۔ گئے اور پورا چکر لگا کر آئے اور عرض کرنے لگے کہ جہاں ہمارا باغ ہے وہیں بارش ہوئی اور کہیں بارش نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنجر زمین ملی، 2 رکعت پڑھی اور اس بنجر زمین کو اسی جگہ سے کھودا اور وہاں سے چشمے کو نکلوا لیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے حج پہ جانے سے انکار کیا۔ حج پہ کیوں نہیں جانا؟ کا مال اسباب کی کمی ہے، کا جو توکل پہ چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے۔ 300 احباب تیار ہوئے، 300 احباب راستے میں جانے لگے تو بھوک لگی، بھوک، حضرت بھوک لگی ہے، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا، آسمان سے دستر اترے، آسمان سے دستر اترے، سب نے کھانا کھایا، سب نے کھانا کھایا، اور جب کھانا کھا لیا تو کھانا بچ گیا۔ پوچھنے لگے کیا کرنا ہے؟ کہا جس نے بھیجا ہے وہ خود ہی اٹھا لے گا۔ مکے پہنچے، یا اللہ تیرے مہمان آئے، وہاں بھی ایسے کھانے کھائے۔ مدینے پہنچے، یا اللہ تیرے نبی کے مہمان آئے ہیں، وہاں پر بھی ایسے ہی کھانے کھائے۔ حج پورا ہوا، واپسی ہو رہی ہے، سواری کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، حضرت ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ 2 رکعت پڑھی اور اس مری ہوئی سواری کو زندہ کرایا اور اس پر بیٹھ کر منزل مقصود پر پہنچے، اور بعد میں وہ سواری یہ کہہ کر مہنگے داموں میں بیچی گئی کہ یہ وہی سواری ہے جو مر کے پھر زندہ ہوئی تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے ایک امیر صاحب ہیں کراچی میں، ان کے دوست اب تو 3 مہینے لگتے ہیں مستورات میں، اس وقت 4 مہینے 4.5 مہینے لگتے تھے، تو 4 مہینے یا 4.5 مہینے لگا کر آئے۔ کچھ عرصے کے بعد گھر پہنچے تو بیوی پریشان تھی کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، بہت بخار ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ کہا ہم نے 4 مہینے ایک ہی بات کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے، آپ بھی نماز پڑھ کر اس بچے کو ٹھیک کراؤ۔ کہا میں نے 2 رکعت پڑھی اور پوچھا بچہ ٹھیک ہوا؟ کہا نہیں ٹھیک ہوا۔ کہا میں نے پھر 2 رکعت پڑھی، میں نے کہا بچہ ٹھیک ہوا؟ کہا نہیں ٹھیک ہوا۔ میں نے 10 رکعت پڑھی، میں نے کہا بچہ ٹھیک ہوا؟ کہا نہیں ٹھیک ہوا۔ کہا 20 رکعتیں ہوئیں، 30 رکعتیں ہوئیں، 40 رکعتیں ہوئیں، 50 رکعتیں ہوئیں۔ میں نے کہا بچہ ٹھیک ہوا؟ کہا نہیں ٹھیک ہوا۔ میں نے پڑھا 60 رکعت، 70، 80، 90، 100۔ جیسے ہی 100 پوری ہوئی بیوی نے کہا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ پہلے تو اللہ نے مجھ سے 100 رکعتیں پڑھائی، پہلے تو مجھ سے اللہ نے 100 رکعتیں پڑھائی،
اب میرا کوئی بھی کام ہوتا ہے، میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ میرے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر بات کے اندر تحقیق کا جذبہ ہو کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ کھانا کھا رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ پانی پی رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ بیت الخلاء میں جا رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ بازار سے کپڑے خرید رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ ہر بات کے اندر تحقیق کا جذبہ ہو۔ آج ہم ڈاکٹری کے پڑھنے کو علم سمجھتے ہیں، آج ہم ACCA کے کرنے کو علم سمجھتے ہیں، آج ہم MBBS کے کرنے کو علم سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن یہ علم نہیں ہے بلکہ ہنر ہے، ہنر۔ جیسے ہی اللہ کا حکم انسان کے اندر سے نکلے گا، یہ ہنر دنیا میں باقی رہ جائے گا۔ علم تو قبر کے 3 سوالوں کا نام ہے، من ربک، ما دینک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے حکموں پہ زندگی گزاری ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری ہوگی، دین اسلام پر زندگی گزاری ہوگی، تو فرشتوں کے ذریعے سے 3 اعلان ہوں گے، 3 اعلان۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، دنیا کے اندر کبھی تو اللہ کے حکموں کو مانا، اور شادی بیاہ کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جنازہ نکال دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، کبھی تو اللہ کے حکموں کو مانا، لیکن جب کاروبار کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جنازہ نکال دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسے وقت میں اگر قبر کے 3 سوالوں کے بدلے میں لا ادری منہ سے نکل گیا تو فرشتوں کے ذریعے سے 3 اعلان ہوں گے، 3 اعلان۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس میں نے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے 3000 سال جلایا۔ پہلے 1000 سال جلایا تو وہ لال ہوئی، دوسرے 1000 سال جلایا تو وہ سفید ہوئی، تیسرے 1000 سال جلایا تو وہ کالی ہوئی۔ میرے دوستو بزرگوں، جہنم کی آگ کا جلا ہوا انسان اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا، استغفار کو پڑھنا، ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت پڑھنا، موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ مولانا فرما رہے تھے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ صرف گھر سے نکلنے کی آدمی دعا کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے 4 اعلانات کرا دیتے ہیں، کفایت کی گئی، حفاظت کی گئی، جس کام کے لیے نکلے پورا کیا گیا، شیطان سے تمہیں دور کیا گیا۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بڑی عجیب دعا بتائی انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے وہ گناہ جو تم نے کر لیے اور وہ گناہ جو تم آئندہ کرو گے، وہ گناہ جو تم نے کر لیے اور وہ گناہ جو تم آئندہ کرو گے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر فرمانے لگے، جو آدمی کپڑا پہننے کی دعا کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پچھلے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اگلے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تو ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ ہر وقت یہ دھیان رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بات کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بازار سے گزر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ مال کو تول رہا ہوں، مال کو ناپ رہا ہوں، سواری میں بیٹھ رہا ہوں، دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں،
اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اکیلے میں بیٹھا ہوں، موبائل پر بیٹھا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ مولانا ہمارے نظام الدین کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، رائے گنج کے اجتماع میں فرمانے لگے کہ ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے نا، بیت الخلاء میں جانے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، اندر جانے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، لیکن اندر جانے کے بعد اسے صرف دھیان رہے، دھیان کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دھیان رہے، دھیان ہو اس کو کہ میری حیت اس وقت بیت اللہ کی طرف ہے، اپنی حیت کو صرف تبدیل کرتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑوں سے محبت ہو، چھوٹوں سے شفقت ہو، علماء اکرام کی قدر ہو، جو توڑے اس سے جوڑیں، جو محروم کرے اسے عطا کریں، جو ظلم کرے اس کو ظلم کے وقت ہی معاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے نور کے سمندر میں لپٹا ہوا ہے۔ پوچھا کوئی نبی ہے؟ کہا نبی نہیں ہے۔ کہا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا فرشتہ نہیں ہے۔ کہا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے ماں اور باپ کی خوب خدمت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو قرآن کے پڑھنے کی آواز سنی۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ آسمان پہ قرآن کون پڑھتا ہے؟ کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ آسمان پر آواز سناتے ہیں۔ کہا حارثہ بن نعمان کا وہ کون سا عمل ہے کہ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ آسمان پر آواز سناتے ہیں؟ کہا اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، 2 بچیاں ساتھ تھی، بھوک کا عالم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو 3 کھجوریں دی۔ اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی اور ایک کھجور اپنے ہاتھ میں رکھی۔ بیٹیوں نے جلدی جلدی کھجور کھائی اور پھر ماں کی طرف دیکھنے لگیں تو والدہ کے پاس جو اس کے حصے کی کھجور تھی اس نے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کارگزاری سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ اس عورت نے اپنے اوپر سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، کام کرنے والوں میں بھی اور عمومی مجمع میں بھی ایک بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، اگر کسی کی معلوم ہو جائے تو اگلے کے کان میں کہتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بتانا نہیں کسی اور کو۔ وہ بھی اگلے کو یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بتانا نہیں کسی کو۔ ہم میرے دوستو بزرگوں پردہ پوشی کرنے والے ہوں، پردہ دری کرنے والے نہ ہوں۔ لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا گشت کر رہے تھے، رات کو ایک گھر سے آواز آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کود گئے، دیکھا تو ایک بوڑھا شخص شراب پی رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بوڑھے شخص تمہیں شرم نہیں آتی، تم شراب پیتے ہو؟ اس بوڑھے شخص نے کہا اے عمر میں نے 1 گناہ کیا، تم نے 3 گناہ کیے۔ تجسس کیا، بغیر اجازت کے میرے گھر کے اندر کود کے داخل ہوئے اور آنے کے بعد سلام نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، پردہ دری کی نہیں کی، پردہ پوشی کی، کسی کو کوئی بات نہیں کی۔ ایک عرصے کے بعد ممبر رسول پر بیٹھے تھے، وہ بوڑھے شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے، بلایا قریب اور بوڑھے شخص کو کہا اے بوڑھے شخص اپنا کان قریب لاؤ، اور ان کے کان میں کہا میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا اے عمر تم اپنا کان قریب لاؤ۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان قریب کہا، انہوں نے فرمایا اس رات سے میں نے بھی شراب کو پینا چھوڑ دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، جو کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔
ساری دنیا کے اندر پانی ہی پانی موجود تھا، اس پانی کے اوپر اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا تو زمین ہلنے لگی۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا تو فرشتوں نے دیکھا، عرض کیا یا اللہ تو نے اس سے بھی کوئی چیز طاقتور بنائی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس سے طاقتور چیز میں نے لوہے کو بنایا ہے۔ کہ لوہے سے طاقتور چیز کسی چیز کو بنایا؟ کہ لوہے سے طاقتور چیز میں نے آگ کو بنایا۔ کہ آگ سے طاقتور چیز کس چیز کو بنایا؟ کہ آگ سے طاقتور چیز میں نے پانی کو بنایا۔ کہ پانی سے طاقتور چیز؟ کہ پانی سے طاقتور چیز میں نے ہوا کو بنایا۔ کہ ہوا سے طاقتور چیز؟ کہ ہوا سے طاقتور چیز مومن کے ایک ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، اس کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں ہم سے پہلے والے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے بھی چلے جائیں گے۔ آج ہر جگہ جینے کا تذکرہ ہے۔ ایک دکان سے 2 دکان ہوں گی، کامیاب ہو جائیں گے۔ چھوٹا کھیت ہے، بڑا کھیت ہو جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ چھوٹی دکان ہے، بڑی دکان ہوگی، کامیاب ہو جائیں گے۔ تھوڑے ڈنگر ہیں، زیادہ ڈنگر ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستوں میں بھی جینے کا تذکرہ، گھر کے اندر بھی جینے کا تذکرہ، بیوی کے ساتھ بھی جینے کا تذکرہ، یہاں تک کہ معذرت کے ساتھ مساجد کے اندر بھی جینے کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، دنیا میں اللہ نے ہم سب کو مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو دنیا میں آنے کے بعد جینے کی تیاری نہیں کرنی، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، منومن مٹی کے اوپر ہیں، ایک دن منومن مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، باہر کی تمام چیزیں باہر رہ جائیں گی، گھر باہر رہ جائے گا، بینک بیلنس باہر رہ جائے گا، بیوی بچے باہر رہ جائیں گے، کاروبار باہر رہ جائے گا، سواریاں باہر رہ جائیں گی، دوست احباب باہر رہ جائیں گے۔ اندر ساتھ جائے گا تقوی، اللہ سے تعلق، اللہ پر توکل، اہتمام نماز جائے گا، قرآن کی تلاوت جائے گی، اللہ کا ذکر جائے گا، اخلاق جائیں گے، اخلاص جائے گا، دین کی محنت ساتھ جائے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ زندگی ایسے گزار دے جیسا ایک راہ چلتا مسافر گزارتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، دنیا بھی چل رہی ہے اور آخرت بھی چل رہی ہے، دنیا دن بدن ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت دن بدن ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جس دین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ دین بہت ہی مشقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ اور صحابیہ کے خون کے اندر تیر کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ اور صحابیات دنیا کے اندر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروانہ مل گیا تھا، ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی، محنت کرتے رہے، پروانے کے بعد بھی محنت کرتے رہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں بیوہ ہوئی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کرتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اب محنت کر رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے اور اوپر چٹان رکھی جا رہی ہے۔ کہنا بھی آسان ہے، بولنا بھی آسان ہے، فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، اس سنتے ہیں، نکل جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، خالی کیفیت آدمی محسوس کرے نا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ ایسی کمر میں نے کسی کی نہیں دیکھی، کہ آگ کے انگاروں سے، آگ کے انگارے میری خون اور چربی سے بجھا کرتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سولی پہ لٹکا دے گئے، سولی پہ، اور چاروں طرف سے 40 لوگوں نے نیزے مار کے ان کو شہید کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروانہ ملا ہوا تھا، محنت نہ بھی کرتے پھر بھی جنت میں جانا تھا۔ محنت اس لیے کرتے رہے کہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے، دین ہم تک پہنچ جائے۔ ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا موقع ہے،
بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے جو ہے نا جنگ پہ جانا ہے۔ کہا اگر تم شہید ہو گئے تو بشیر کا کیا ہوگا؟ کہا بشیر مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا بڑا ہو جائے گا۔ اور جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اب بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں، ٹیلے پہ، اور دیکھ رہے ہیں، والد کو دیکھ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ ایک صحابی سے پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ دوسرے صحابی کو پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ میرے والد صاحب، تو آپ نے چہرے کو دوسری طرف کر دیا۔ یا رسول اللہ میرے والد صاحب، آپ نے پھر چہرے کو سیدھا کر دیا۔ پھر سامنے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ میرے والد صاحب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ تو یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ میرے دوستو بزرگوں، عورتیں بھی لگا رہی ہیں، مرد بھی لگا رہے ہیں۔ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بارے میں ہم اکثر پڑھتے ہیں، 4 بیٹوں کو رات میں اس بات پہ تیار کر رہی ہیں کہ صبح جنگ کا موقع ہے، ایک ایک کر کے شہید ہو جانا۔ ایک گیا شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، چوتھا شہید۔ پھر کیا عرض کرنے لگی، کیا دعا کرنے لگی؟ اللہ سے گمان ہے اچھا میرا کہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابیہ ایک دودھ پیتے بچے کو لے آئی، دودھ پیتے بچے کو۔ تو صحابہ پوچھنے لگے کہ یہ دودھ پیتا بچہ کس کام آئے گا؟ کہا مسلمانوں کے پاس ڈھالیں کم ہیں، اس بچے کو ساتھ لے جاؤ، اور کوئی دشمن مار کرے تو اس کو آگے کر دینا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس صرف اور صرف دین ہم تک پہنچ جائے۔ وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا ہوا تھا ان کو۔ میرے دوستو بزرگوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے طفیل، دین کی محنت ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھے، ہر جوان کے ذمے ہیں۔ نیک کام کرنا، نیکی کی طرف بلانا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ ابھی ایک فوجی ہے نا، فوجی یہاں مسجد میں داخل ہو اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ لباس پہننا میرا کام ہے، تو سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، فوراً کہیں گے کہ لباس پہننا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہے دشمنوں سے مقابلہ کر، سرحدوں کی حفاظت کر۔ یہ لباس پہننا تیری پہچان ہے کہ تو فوجی ہے۔ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان چوک پہ کھڑے ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان مسجد کی طرف آتا ہے، غیر مسلمان وہاں رک جاتا ہے۔ پہچان ہے یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلمان ہے۔ رمضان کے دن ہیں، دوپہر کا وقت ہے، روزہ ہے، غیر مسلمان دوست کے گھر گئے، اس نے شربت دیا، غیر مسلمان پینے لگا اور مسلمان نے ہاتھ روک کے کہا کہ نہیں میرا روزہ ہے۔ پہچان ہے یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلمان ہے۔ نماز پڑھنا مسلمان کی پہچان ہے، روزہ رکھنا مسلمان کی پہچان ہے، زکوٰۃ دینا مسلمان کی پہچان ہے، حج کرنا مسلمان کی پہچان ہے۔ تو پھر مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کام بتاتے ہیں قرآن کے اندر جس کا مفہوم ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، یہی میرا کام ہے اور یہی میرے اتباع کرنے والوں کا کام ہے۔ ایک جگہ ہم سے پہلے والوں سے، ہم سے آگے والوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، کام کرنے والے نہیں ہیں ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں۔ کام کرنے والے تو صحابہ تھے، صحابہ جو کام کر کے چلے گئے۔ کام کرنے والی تو صحابیات تھی جو کام کر کے چلی گئیں۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بچپن میں غلام کی حیثیت سے بیچے جا رہے تھے، مال والے خریدنے آئے، شہزادے آئے، ایک بوڑھی عورت تھوڑی سی سوت لے کے پہنچ گئی۔ ایک مال والے نے کہا، اے بوڑھی عورت
کیا اتنی سی سود سے یوسف خریدا جا سکتا ہے؟ تو اس عورت نے بڑا عجیب جواب دیا کہ یوسف خریدا نہیں جا سکتا، لیکن یوسف کے خریدنے والوں میں نام آ سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم کام کرنے والے نہیں ہیں، کام کرنے والے تو صحابہ تھے، لیکن قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ کام کرنے والے کون کون تھے، تو اس بوڑھی عورت کی طرح ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، بس آخری بات کرتے ہیں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ایک دن ساحل سمندر پر بیوی کے ساتھ سحر کر رہے تھے، اہلیہ کے ساتھ سیر کر رہے تھے، تو بہلول رحمت اللہ علیہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، مٹی کے گھر، اور آواز لگا رہے تھے، ہے کوئی جنت کے محل خریدنے والا اتنے دھرم میں، اتنے دھرم میں؟ تو زبیدہ خاتون جو ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے پوچھا کتنے دھرم؟ انہوں نے دھرم بتائے، زبیدہ خاتون نے دھرم دیے۔ آگے گئے تو ہارون رشید فرمانے لگے کہ مجنوں کی باتوں میں آ کے بہت سارے دھرم دے دیے۔ رات ہوئی تو ہارون رشید نے خواب میں دیکھا جنت ہے، باغات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، بہت بڑے بڑے محلات ہیں، اور ایک محل پہ لکھا ہے قصر زبیدہ۔ جانے لگے تو فرشتوں نے روک لیا، آپ کا نہیں، آپ کی اہلیہ کا ہے۔ صبح ہوئی اور سیدھا ساحل سمندر پر پہنچے، اور ساحل سمندر پر پہنچنے کے بعد پھر پوچھا، بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہ آج مٹی کے گھر نہیں بنا رہے، آج مٹی کے گھر نہیں بنا رہے؟ کہا کیوں، کیا کرنا ہے؟ کہا آج مجھے بھی خریدنا ہے۔ تو بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آنکھ بند کا سودا ہے، یہ آنکھ کھول کا سودا نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ 7 مہینے لگانا، یہ سال لگانا، مستورات کے ساتھ 3 مہینے لگانا، اندرون سال لگانا، مراکز کے اندر بیٹھنا، کوئی 2 مہینے دے رہا ہے، کوئی 6 مہینے دے رہا ہے، سہ روزہ لگانا، 10 دن لگانا، روزانہ مساجد کو اعمال سے آباد کرنا، یہ آنکھ بند کا سودا ہے، آنکھ کھول کا سودا نہیں۔ وہ ہم ایک پنجاب میں ہماری تشکیل ہوئی نا، تو وہاں پر ایک بہت بڑا چکڑا تھا، چکڑا ٹک 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 کر کے نا، اور اس میں سے ایک آدمی اس کو پکڑ کے چلاتا تھا، تو وہ ایسے یوں کر کے ٹک ٹک چلتا تھا اور پانی نکلتا تھا، پانی۔ تو اس وقت ہمارے کو مثال سمجھ میں آئی کہ ایک آدمی، وہ مثال سناتے تھے کہ ایک بچہ جو ہے نا اپنے اونٹ کو پانی پلانے لے گیا، جیسے ہی پانی پلانے لے گیا تو ٹک 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 کی آواز ہو رہی تھی، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ تو ایک سیانہ بابا بیٹھا تھا، بولا بیٹا پانی پلاؤ؟ کہا میرا اونٹ جو ہے نا ٹھک ٹھک کی آواز سے ڈرتا ہے، جیسے ہی ٹھک ٹھک رکے گی نا تو میں پانی پلا دوں گا۔ تو بابا کہنے لگا بیٹا یہ ٹھک 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 رکے گی نا تو پانی بھی رک جائے گا، بچوں کی شادی ہو جائے گی نا تو 4 مہینے لگاؤں گا، یہ ٹھک ٹھک ہے، ٹھک ٹھک۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ٹھک ٹھک رکے گی نا تو زندگی رک جائے گی۔ یہ ٹھک ٹھک کے اندر وقت لگانا ہے، یہ ٹھک ٹھک، یہ کاروبار کی ٹھک ٹھک، یہ نوکری کی ٹھک ٹھک، یہ بیوی بچوں کی ٹھک ٹھک، یہ دنیا کی ٹھک ٹھک، اسی کے اندر سے وقت لگانا، اسی کے اندر سے وقت لگانا ہے۔ اس کے لیے بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، عرض ہے، گزارش ہے، ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، پریشان۔ دھانے پہ کھڑے ہیں، دھانے پہ، ایمان کے دھانے پہ کھڑے ہیں، ذرا سا دھکا لگتا ہے نا ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم چلے جائیں نا، خالی ایک ملاقات خالی کر لینا تو پھر وہ کہتے ہیں مسلمان آئے تھے ملنے کے لیے، میں مسلمان ہوں، مجھ سے ملنے آئے تھے لوگ۔ اس کے لیے عرض ہے، گزارش ہے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے کا ارادہ کریں، جن کے 4 مہینے لگے ہیں، قوائف مکمل ہیں، اندرون سال، بیرون سال 7 مہینے کا ارادہ کریں، اور ہر سال 4 مہینے کا ارادہ کریں۔ فرمائیں ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلا تقاضا ہے چلہ 4 ماہ نقد، اس کے لیے فرمائیں جی۔ اللہ پاک قبول فرمائے جی۔ جی ہادی خان 4 ماہ، اللہ پاک قبول فرمائے جی۔ محمد احسن صاحب 4 مہینے۔ جی بھائی محمد یونس صاحب 4 ماہ جی، اللہ پاک قبول فرمائے جی۔ جی اور فرمائیں جی۔
اللہ پاک قبول فرمائے. نقد چلا 3 چلا کے لیے فرمائیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اور فرمائیں جی. بھائی محمد یعقوب صاحب اللہ پاک قبول فرمائے جی. بھائی شمشیر احمد صاحب جی. کیا نام جی؟ اللہ پاک قبول فرمائے جی. جی اور فرمائیں جی. ماشاءاللہ چلا 3 چلا نقد کے لیے فرمائیں جی.